بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین اور شہیدان کرب و بلا کی مختصر زندگی نامہ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی عظیم امام حسین علیہ السلام کے اور جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ہم کریں گے کہ جن کو تاریخ نے سنہرے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ آج جن شہید کرب و بلا کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا اسم گرامی ہے جناب حلاس بن عمرو راسبی۔ جناب حلاس کو تاریخ نے کسرے کے ساتھ حلاس بھی لکھا ہے اور لام کے اوپر بغیر تشدید کے حلاس یا حلاس بھی لکھا ہے۔ کسی تاریخ میں آپ کا اسم گرامی حلاش یعنی شین سے بھی لکھا ہے اور کسی تاریخ میں جلاس یا جلاس بھی لکھا ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں آپ کے نام کے آخر میں سے یاد کیا گیا ہے اور حلاس آپ کو لکھا گیا ہے۔ جناب حلاس کے والد گرامی کا نام عمر یا عمرو دونوں صورت میں لکھا جاتا ہے۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے اور اصالتاً اور حقیقتاً آپ یمن کے ایک شہر کے جو حجر کے نام سے مشہور ہے اس یمن کے مشہور حجر شہر سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا آپ کے نام کے آخر میں حجری بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ قبیلہ ازد کے شاخہ راسب سے تعلق رکھتے تھے جو راسب قبیلہ منسوب تھا راسب بن مالک سے، لہٰذا اس طریقے سے جناب حلاس کو راسبی بھی کہا جاتا ہے، ازدی بھی کہا جاتا ہے اور حجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا قبیلہ ازد عرب کا بہت ہی مشہور اور معروف قحطانی قبیلہ تھا۔ آپ اسی قبیلے کے ہونہار اور بہادر انسانوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ جناب حلاس بن عمرو راسبی کے بارے میں جو متقدمین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کرب و بلا میں عمر سعد کے لشکر کے ساتھ اپنے بھائی نعمان کے ساتھ آئے تھے، مگر جب کرب و بلا میں آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بے عدالتی ہو رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی وہ شرطیں کہ جو انصاف سے بھری ہوئی تھی ان کو عمر سعد اور عمر سعد کے لواحقین نہیں تسلیم کرتے ہیں، تو آپ دونوں بھائیوں نے امام حسین کی نصرت اور حمایت کرنے کی ٹھانی اور پھر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ یعنی آپ ظلمت میں تھے، آپ نورانیت کی طرف آ گئے جب آپ نے حق کو پہچان لیا۔ دیکھیے ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ انسان جس منزل پہ بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، جس مکان پہ بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، اگر اس کو حق نظر آ جائے اور حق کو پہچان لے تو اب حق کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اور باطل کی جانب کھڑا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حق کی حمایت کرنی چاہیے اور باطل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن معاصر مورخوں نے ان کی شخصیت، ان کی فضیلت، اوصاف حسنہ اور ان کے درجات کے بارے میں بہت ہی عظیم نکات لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جناب حلاس امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو کوفے میں بہت ہی بڑا عہدہ دیا گیا تھا، یعنی اس زمانے میں کوفے کے انتظامیہ پولیس کے آپ انچارج تھے امیر المؤمنین کی جانب سے، لہٰذا آپ نے کوفے کے تمام پاسبانیوں اور نگہبانیوں اور حفاظت کے طور پر آپ نے اس کی انچارج سنبھالی، لہٰذا آپ کوفے کے شہربان ہوا کرتے تھے۔ یہ ہر انسان کو درجہ نہیں ملتا ہے۔
آپ کے بارے میں معاصرین نے لکھا ہے کہ آپ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوفے کے لشکروں کے سپہ سالار بھی معین ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے معاصرین لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں آپ نے بہادری کے ساتھ جنگ کی اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ آپ نے امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے رکاب میں جنگ کی۔ جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کوفے سے عمر سعد کے لشکر کے ساتھ اپنے بھائی نعمان بن عمرو کو لے کر کرب و بلا میں تشریف لائے، اور جب آپ نے مذاکرات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منصفانہ شرائط کو عمر سعد نے رد کیا۔ اس عالم کو دیکھ کر آپ اور آپ کے بھائی نے انصاف بھری شرطوں کا نہ ماننا آپ دونوں سے گوارا نہیں ہوا، اور بہت ہی زیادہ آپ دونوں بھائیوں کو ناگوار گزرا۔ آپ دونوں نے فیصلہ کیا کس طریقے سے ہم فرزند نبی پر تلوار اٹھائیں، کس طریقے سے ہم باطل کا ساتھ دیں، کس طریقے سے باطل حکومت کے ڈر سے ہم فرزند نبی کو اس بن میں، اس جنگل میں، مظلومیت کے عالم میں تنہا چھوڑ دیں۔ لہذا روایت کہتی ہے 8 محرم کی رات کو آپ نے عمر سعد کے لشکر کو ترک کر دیا اور آپ دونوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کارواں سے ملحق ہوئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سخی ابن سخی نے ان دونوں مہمانوں کا استقبال کیا، اور 8 محرم کی رات سے لے کر 9 محرم 10 محرم امام حسین اور اصحاب و انصار کے درمیان میں آپ نے امام حسین کے ساتھ عبادت کی، ریاضت کی، اور اپنی زندگی کا یہ سنہرا پل آپ نے بتایا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، اور جذبہ ایمانی سے مالا مال ہو گئے، اور ان کے دل نور الہی سے منور ہو گیا، اور انسانیت کے لیے، آزادی کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کرب و بلا میں صبح عاشورہ حملہ مغلوبہ میں آپ نے اپنی جان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اسلام کے لیے، شانتی کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کے اوپر زیارت رجبیہ میں سلام بھیجا گیا، اسی طریقے سے زیارت شعبانیہ میں یا 15 شعبان کی جو زیارت ہے اس میں بھی آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا۔ السلام علی الحلاس ابن عمرو، آپ کے اوپر سلام ہو اے حلاس ابن عمرو، کہ جنہوں نے حق کو دیکھ کر حق کے دامن کو تھام لیا اور باطل کو چھوڑ دیا، اور درجہ شہادت کو آپ نے قبول کیا۔ یہی مردانگی ہے، یہی دلیری ہے، یہی مومن کی نشانی ہے، اور یہی سچے اور متقی پرہیزگار انسانوں کی علامت ہے۔ رہتی دنیا تک آپ کو انصاف طلب لوگ، حق پرست لوگ سلام بھیجتے رہیں گے۔ آپ کے اوپر ہمارا بھی سلام ہو جناب حلاس بن عمرو راسبی۔